السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آہستہ سے ڈائری بند کی، جیسے کوئی خواب مکمل ہو گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو۔ ہمنا دھیرے سے، خود سے، یہ صرف غزل نہیں، یہ محبت کی قبر پر لکھی دعا ہے۔ وہ اٹھی، کمرے میں ٹہلنے لگی، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، شاید خود کو، شاید آیت کو، یا شاید حیدر کی بے بسی کو۔ ہمنا، کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا ان دونوں کو وقت نے الگ کر دیا یا ہم سب کی خاموشی نے؟ ایک لمحے بعد وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، ہمنا، اب بس، اب مجھے سچ جاننا ہے، چاہے وہ سچ کتنا بھی تلخ کیوں نہ ہو۔ ہمنا نے جیسے ہی اگلا صفحہ پلٹا، اس کے چہرے پر حیرت اور مایوسی ایک ساتھ چھا گئی۔ صفحہ خالی تھا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی شعر، نہ کوئی یاد، صرف ایک سفید ساکت خاموشی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، دل میں جیسے ایک سوال چیخنے لگا، پھر کیا ہوا؟ آیت کا کیا بنا؟ وہ کہاں گئی؟ اس کے ہاتھ لرز گئے، آنکھیں اس خالی صفحے پر ٹکی رہیں، جیسے شاید کہیں ہلکی سی تحریر چھپی ہو جو دکھائی نہ دے رہی ہو۔ اس نے جلدی جلدی اگلا صفحہ پلٹا، پھر اگلا، پھر ایک اور، لیکن ڈائری کے باقی تمام صفحات خالی تھے۔ ایک چیخ سی ہمنا کے اندر اٹھی، مگر باہر صرف ایک ہلکی سی سرگوشی نکلی، آیت، تم کہاں ہو؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ آیت کے دکھ میں شریک ہو چکی ہے، جیسے یہ کہانی اس کی اپنی ہو، جیسے یہ درد اس کی سانسوں میں اتر گیا ہو۔ وہ تیزی سے ڈائری بند کرتی ہے اور فوراً حیات کو کال میں لاتی ہے۔ حیات، مجھے ابھی تم سے ملنا ہے، اسی وقت، اسی لمحے، میں مزید نہیں رک سکتی۔ مجھے جاننا ہے کہ آیت کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ زندہ بھی ہے؟ یا آواز رک جاتی ہے اور صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ ڈائری سینے سے لگا کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے، جیسے کسی دور موجود سائے کو آواز دے رہی ہو، آیت، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تمہاری کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرانی کتابوں اور فائلوں کے درمیان آیت کی ڈائری کو تھامے ہمنا آہستگی سے اندر داخل ہوئی، اور اس کے پیچھے حیات بھی تھا۔ حیدر کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا باہر دیکھ رہا تھا۔ ہمنا نرمی سے، تیابو، یہ آپ کے لیے، آیت کی آخری غزل۔ حیدر نے آہستگی سے پلٹ کر ہمنا کی طرف دیکھا۔ لمحے بھر کو اس کی نظریں جمی رہیں، پھر اس نے وہ کاغذ تھام لیا۔ حیات ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ گیا، جیسے ماضی کو سننے کی تیاری کر رہا ہو۔ کاغذ کو تھامے حیدر نے ایک گہری سانس لی اور غزل پر نظریں جما دیں۔ لب ہلنے لگے، جیسے دل کے تہہ خانے سے آواز نکل رہی ہو۔ حیدر نے آہستگی سے پلٹ کر ہمنا کی طرف دیکھا۔ لمحے بھر کو اس کی نظریں جمی رہیں، پھر اس نے وہ کاغذ تھام لیا۔ حیات ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ گیا، جیسے ماضی کو سننے کی تیاری کر رہا ہو۔ کاغذ کو تھامے حیدر نے ایک گہری سانس لی اور غزل پر نظریں جما دیں۔ لب ہلنے لگے، جیسے دل کے تہہ خانے سے آواز نکل رہی ہو۔
حیدر آہستہ، جیسے خود سے مخاطب ہو: یہ دیکھیں نا آیت، یہ آپ کی غزل ہے، آپ نے مجھے دینا سکھایا تھا، اور آج ٹھیک 20 سال، 5 ماہ، 17 دن اور 18 گھنٹے بعد کسی نے میرے سامنے آپ کا نام لیا ہے۔ ہمنا اور حیات ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے اچانک وقت تھم سا گیا ہو۔ حیدر نے کاغذ کو آنکھوں سے لگایا اور نظریں چرانے لگا۔ ہمنا تھوڑا آگے بڑھ کر: تایا ابو، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ حیدر چونکا، جیسے کسی خواب سے باہر آیا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر غصے میں کہا: حیدر، تم دونوں یہاں سے جاؤ، ابھی، فوراً۔ حیات دھیرے سے: لیکن تایا ابو، حیدر بات کاٹتے ہوئے: نہیں، میری آیت پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے۔ اگر تم دونوں نے اور سوال کیے تو شاید وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ جائے گی۔ جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ اس کمرے میں قدم مت رکھنا۔ ہمنا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حیات نے اس کا بازو تھاما اور خاموشی سے دونوں کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے صرف ایک غزل رہ گئی اور ایک ادھوری محبت جو برسوں بعد بھی مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ وردہ صوفے پر بیٹھی ہوئی چپ چاپ کچھ سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور حیات اور ہمنا اندر داخل ہوئے۔ قدموں کی آہٹ سن کر وردہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ بیٹا، اب ان باتوں کو دوبارہ مت چھیڑو، وردہ نے دھیرے لہجے میں کہا۔ جو وقت گزر گیا اسے دفن رہنے دو۔ حیات نے ماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا: ماما، یہ ہماری زندگی کا سوال ہے، میری اور ہمنا کی۔ ہمنا خاموشی سے کھڑی رہی، آنکھیں جھکی ہوئی، جیسے وہ لفظ چن رہی ہو جو دل کی گہرائی سے نکل کر زبان تک نہیں آ رہے تھے۔ ماما، ہمنا علی حیدر ہمدانی کی بھتیجی ہے۔ حیات کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ اور یہ بات مجھے صرف چند دن پہلے ہی پتہ چلی ہے۔ وردہ کا رنگ جیسے یکدم سفید پڑ گیا۔ وہ پیچھے کو سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ ان کی نظریں جیسے خلا میں گم ہو گئی۔ پلیز ماما، حیات نے التجا کی، مجھے سب سچ جاننا ہے۔ کیوں چھپایا گیا؟ کیوں سب کی زبانیں بند ہو گئی؟ کیوں وہ ڈائری خالی رہ گئی؟ آخر ہوا کیا تھا پھپھو کے ساتھ؟ وردہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے خاموشی سے ہمنا کی طرف دیکھا، پھر حیات کو۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد ان کے لب کانپے، لیکن وہ بول نہ سکی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، شاید وقت پھر سے ایک پرانا باب کھولنے والا تھا۔ وردہ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے ماضی کا کوئی بند دروازہ کھولنے کی ہمت جمع کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور نظریں حیات پر جم گئی۔ ان کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ میں صدیوں کی تھکن اور دکھ چھپا ہوا تھا۔ تم نہیں جانتے حیات، تم صرف 4 سال کے تھے جب سب کچھ بکھر گیا تھا۔ ہمنا کی سانس رکنے لگی اور حیات ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہاری پھپھو آیت، وہ صرف تمہارے ابو کی بہن نہیں، میرے لیے بھی بیٹی جیسی تھی۔ ہر وقت مسکراتی، سب کی خوشی میں خوش، مگر اندر سے بہت تنہا۔ وہ حیدر سے محبت کرتی تھی، سچی، بے لوث محبت، اور حیدر وہ بھی آیت کا ہی تھا۔ وردہ کی آواز کپ کپا گئی اور ایک آنسو رخسار سے بہہ نکلا۔ لیکن تمہارے دادا، وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا غرور، ان کی ضد، ان کا فیصلہ آخری ہوتا تھا۔ جب آیت نے ان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ حیات کے لہجے میں لرزش تھی۔
انہوں نے آیت کی شادی زبردستی طے کر دی، خالد کے بیٹے سجاد سے، خالہ کے بیٹے سجاد سے، اور کہا کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ اسے بیٹی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ہمنا کا ہاتھ کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آیت، ہمنا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وردہ کی آنکھوں میں پرانے زخم تازہ ہو چکے تھے، آواز میں نمی تھی، لیکن وہ رکی نہیں۔ ہاں حیات، حیدر آیا تھا، تمہارے دادا کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید۔ اس نے کہا تھا، انکل میں آیت کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، صرف ایک بار آیت کو میرے ساتھ رخصت کر دے، خوشی سے۔ وردہ نے بمشکل سانس لی اور پھر بولی، لیکن تمہارے دادا، ان کے غرور کو جیسے کسی نے چیلنج کر دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی، لہجے میں زہر۔ کہا، ہم اس کی شادی طے کر چکے ہیں۔ حیات کی مٹھیاں بھیج گئیں، ہمنا کے لب تھرتھرا گئے۔ حیدر نے ایک بار پھر کہا، انکل، ہم ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وردہ نے سر جھکا لیا، اور اس پر تمہارے دادا کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ پھر حیات کی آواز رکی رکی سی تھی۔ پھر آیت سامنے آ گئی، وہ لرزتی آواز میں بولی، بابا، میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی حیدر کے بغیر۔ اور جانتے ہو تمہارے دادا نے کیا کہا؟ کہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو جاؤ، مگر اس دن سے تم میری بیٹی نہیں رہو گی، میں تمہیں اپنی بیٹی ماننے کا حق کھو دوں گا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا ہو، وقت ایک پل کو تھم گیا۔ اس دن صرف ایک محبت نہیں ٹوٹی تھی، ایک بیٹی کا باپ پر سے یقین بھی ٹوٹ گیا تھا، اور وہی دن تھا جب آیت ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو گئی۔ ہمنا کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے، اور حیات کے اندر طوفان اٹھ چکا تھا۔ ہم نے ایک محبت کو صرف انا کی آگ میں جلا دیا۔ وردہ نے آخری جملہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ آیت کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ حیدر کے سامنے کھڑی تھی، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ اگر بابا ضدی ہے تو میں بھی ان کی بیٹی ہوں، جو ضد ایک بار پکڑ لوں پھر اسے توڑنا نہیں آتا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی حیدر۔ حیدر نے آہ بھری، آیت، میں تمہیں لے جا تو سکتا ہوں، مگر تمہیں سوال بنانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں ہم عزت سے ملیں۔ میں بابا کو مناؤں گا، دیکھنا وہ مان جائیں گے۔ آیت نے حیدر کی آنکھوں میں جھانکا، وہ کبھی نہیں مانیں گے حیدر، وہ صرف حکم دیتے ہیں، دل نہیں سنتے۔ تو کیا تم چاہتی ہو میں بھی ضد کروں، بھاگ جاؤں تمہیں لے کر؟ تو کیا چھوڑ دو گے مجھے؟ آیت کی آواز لرز گئی۔ نہیں آیت، میں بس، حیدر، اگر تم گئے تو میں مر جاؤں گی، میری سانسیں رک جائیں گی۔ ایسا مت کہو۔ حیدر کے ہاتھ کانپ گئے۔ غلط راستہ نہیں چن سکتا۔ میں بات کرتا ہوں، بس تھوڑا وقت دو۔ حیدر بھاری قدموں سے پیچھے مڑا، جیسے سینہ چیر کر جا رہا ہو۔ اسی لمحے ایک بھاری سا دھچکا سنائی دیا۔ آیت، سب کی چیخ نکلی۔ آیت زمین پر گر چکی تھی، اس کا ہاتھ دل پر تھا، چہرے پر درد کے سائے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سکون۔ حیدر لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ آیت، میری آیت، آنکھیں کھولو، دیکھو میں واپس آ گیا۔ صفدر بھاگ کر آیا، بہن کو جھنجھوڑنے لگا۔ آیت، آنکھیں کھولو، میری جان۔ آیت زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر سکون کی ایک عجیب سی جھلک تھی، جیسے ہر درد ختم ہو چکا ہو، جیسے ہر جنگ وہ جیت چکی ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جنگ ہار گئی تھی، زندگی کی جنگ۔
محبت کی جنگ، اپنے حق کی جنگ۔ حیدر پلٹا تو سب کچھ لمحوں میں ٹوٹتا بکھرتا نظر آیا۔ آیت، اس کی آواز میں وہ کرب تھا جو کسی عاشق کی آخری پکار میں ہوتا ہے۔ وہ اس کے قریب بھاگا، زمین پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو تھام لیا۔ نہیں، نہیں آیت، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا تم نہیں چھوڑو گی، تم نے کہا تھا تم میری ہو۔ صفدر بھی بے جان قدموں سے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ تمہاری یہ تمہاری امانت تھی حیدر۔ میں میں اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وردہ نے حیات کو سینے سے لگا لیا اور ہمنا وہ کانپتے ہاتھوں سے آیت کی گرتی ہوئی سانسوں کو چھونے لگی۔ نہیں آیت، تم تو میری کہانی ہو، میری پھپھو، تم مجھے ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حیدر نے آیت کا ہاتھ اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھو آیت، میں یہیں ہوں، تمہارے پاس، بس آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، تمہارے حیدر کو دیکھو۔ مگر آیت کے دل کی دھڑکن خاموش ہو چکی تھی۔ ایک محبت تھی جو اپنی شدت میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایک عشق تھا جو الفاظ سے آگے نکل کر سانسوں میں فنا ہو گیا، اور بس رہ گئی ایک خاموشی جو برسوں بعد ہمنا اور حیات کو ایک سچ کے سامنے لے آئی تھی۔ وردہ کی آواز بھیگ چکی تھی، جیسے ہر بار ہر یاد اس کے دل پر تازیانے برسا رہی ہوں۔ میں نے اس دن ایک عاشق کو مرتے دیکھا تھا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، آنکھوں میں ماضی کی وہی اداسی چمکنے لگی۔ ایک زندہ لاش کو ٹوٹتے دیکھا تھا۔ ہمنا اور حیات خاموش کھڑے تھے، جیسے ہر لفظ دل کو چیرا ہو۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ آیت اب نہیں رہی تو سب کچھ تھم گیا تھا حیدر۔ حیدر، وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا، جیسے وہ اب بھی سانس لے رہی ہو۔ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، بس یہی کہتا جا رہا تھا، آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں آیت؟ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بھی لے چلیں۔ وردہ کی آواز لرز گئی۔ میں نے اپنے باپ کا غرور ٹوٹتے دیکھا، وہ شخص جو اپنی بات سے ٹلتا نہ تھا، اس دن بس خاموش کھڑا رہا۔ اور حیدر، اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے منظر پھر سے آنکھوں میں اتر آیا ہو۔ وہ صفدر کے قدموں میں گرا، گر گرا کر کہہ رہا تھا، مجھ سے آیت لے لی، مگر یہ جان کیوں نہیں لیتے؟ مجھے بھی مار دے، مجھے بھی موت چاہیے۔ ہمنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وردہ نے حیات کی طرف دیکھا، اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بچہ بن چکا تھا اس دن، صرف ایک بچہ جو اپنی آیت کو کھو چکا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، امی، امی، مجھے مر جانا چاہیے، میں اب کیسے جیوں گا؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، سوگ کی طرف کی، اور ایک ایسی کہانی کی جو اب صرف آنسوؤں میں بچی تھی۔ وردہ کا سامنا کرتے ہوئے حیات کی آواز بھر گئی، مگر وہ پھر بھی بول پڑا، جیسے برسوں کا بوجھ الفاظ میں ڈھل گیا ہو۔ تو کیا یہی وجہ ہے اماں؟ اس نے وردہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا اسی لیے ہم کبھی اپنی حویلی واپس نہیں گئے؟ وردہ نے نظریں چرا لی، مگر حیات کی آواز نے اسے مجبور کر دیا۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی حیدر انکل کو لگتا ہے کہ آیت ان کے ساتھ ہے؟ وہ جس کمرے میں روز جاتے ہیں۔ وردہ کی پلکیں بھیگ گئیں، جیسے دل کی دیواریں ٹوٹ کر آنکھوں سے بہنے لگی ہوں۔ ہاں بیٹا، اس نے دھیرے سے سر ہلایا، یہی وجہ ہے، تمہارے ابو، تم، میں، سب نے وہ حویلی چھوڑ دی، کیونکہ وہاں صرف ایک سایہ رہ گیا تھا، آیت کا، اس کی ہنسی کا، اس کی خوشبو کا۔ اور حیدر، وہ آج بھی اسی لمحے میں قید ہے جب آیت نے آخری بار اس کی طرف دیکھا تھا۔
وہ کمرہ جہاں سے تمہیں رونے کی آواز آئی تھی، وردہ کی آواز جیسے سانسوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ حیدر کا کمرہ ہے۔ وہاں روز اس کمرے میں آیا سے باتیں کرتا ہے، جیسے وہ زندہ ہو، جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ حیات کے ہونٹ کپ کپائے، ہمنا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہماری محبت کی شروعات شاید کسی اور کی ادھوری کہانی سے ہوئی تھی حیات، ہمنا نے آہستہ کہا، لیکن اب ہم اسے مکمل کریں گے۔ شام کی ہوا میں کچھ عجیب سی بے چینی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور ساتھ ہی فیصلوں کے لمحے قریب آ رہے تھے۔ حیات نے اپنے والد صفدر کے کمرے میں آہستہ قدم رکھے۔ وہ کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ حیات سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ ابو، حیات نے آہستگی سے آغاز کیا، میں ہمنا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صفدر نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ آخر وہ بات کہہ ہی دی جس کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا، حیات نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی ہماری حویلی میں ہو، جہاں سب ہو، دادا بھی۔ صفدر کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پرانی یادوں کی جھلک تھی، وہ تلخیاں جو برسوں سے دل میں دفن تھی۔ نہیں، کہ ممکن نہیں ہے، صفدر نے سختی سے کہا، میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ لیکن ابو، حیات نے التجا کی، میری خوشی کے لیے، صرف ایک بار۔ اس سے پہلے کہ صفدر کچھ کہتا، وردہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے نرمی سے شوہر کا بازو تھاما۔ ہمارے بیٹے کی خوشی سب سے اہم ہے صفدر۔ صفدر کا چہرہ سختی سے لال ہو گیا، اس کی آواز بھاری ہوئی، خوشی؟ ہمنا اسے دے رہی ہے خوشی؟ حیات کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میری خوشی صرف ہمنا نہیں ابو، میری خوشی میرے دادا بھی ہیں، جن سے آپ برسوں سے نہیں ملے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں اور اب صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ صفدر خاموش ہو گیا۔ لمحے گزر گئے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، ہم جائیں گے، لیکن میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا اور کوئی مجھے مجبور نہ کرے۔ دوسری طرف ہمنا اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی، لیکن آنکھوں میں یقین تھا۔ ابو، حیات رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب وہ آئے، تایا جی بھی ہمارے ساتھ ہو۔ باپ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ہمنا نے مسکرا کر کہا، یہ ممکن بنانا میرا کام ہے، بس آپ اجازت دے دیں۔ باپ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر دھیرے سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، جو تمہاری خوشی ہو۔ اور یوں برسوں کی دراریں رفتہ رفتہ بڑھنے لگی، شاید ایک نئی شروعات کے لیے۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔